بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بھائی اور بزرگوں اور سننے والی میری مائیں اور بہنیں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آج کا دن رمضان المبارک کے مہینے کا آخری دن ہے، اور آخری لمحات اور گھڑیاں چل رہی ہے۔ کچھ دنوں پہلے ہم رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے،
اور زبانوں کے اوپر یہ تذکرے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور آج وہ دن آ کر کھڑا ہو گیا کہ اب ہماری زبانوں پر یہ ہے کہ رمضان اب جا رہا ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے۔ وقت کے اندر سے برکت کا نکل جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سال ایسے لگیں گے جیسے کہ مہینے ہوتے ہیں، اور مہینے ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر معلوم ہوگا اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر لگے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو رمضان المبارک ایک دن ہماری زبان پر یہ تھا کہ آ رہا ہے، اور آج ہماری زبانوں پر یہ تذکرے ہیں کہ رمضان اب ختم ہو رہا ہے۔ بہت بڑی نعمت اور دولت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ ہم کیسے شکرانہ ادا کریں اس پاک پروردگار کا جس نے ہمیں نعمت رسول اللہ سے نوازا۔ ہم کیسے شکرانہ ادا کریں اس پاک پروردگار کا کہ جس نے ہمیں نعمت کتاب اللہ سے نوازا، اور کس زبان سے ہم اس کا شکرانہ ادا کریں کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں نعمت بیت اللہ سے نوازا، اور اسی کے ساتھ ساتھ نعمت شہر اللہ سے بھی نوازا۔ اللہ کا مہینہ رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عافیت سے عطا فرما دیا، اور رمضان کے اعمال بھی عافیت سے اللہ نے ہم سے ادا کروائے۔ تراویح میں قرآن کریم بھی سنا، نمازیں بھی مسجدوں کے اندر ادا ہوئی، اور بڑی کشمکش اور بڑے تذبذب میں یہ رمضان گزرا، پتہ نہیں تراویح بھی پڑھنے کو نصیب ہوتی ہے یا نہیں، مسجدوں میں نماز باجماعت پڑھنے کو ملتی ہے یا نہیں، رمضان کے جمعہ ہمیں مسجدوں میں باجماعت ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یہ تذبذب کے ساتھ لوگوں کا اعتکاف ہوگا یا نہیں مسجدوں کے اندر۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں پوری امت کے لیے آسانی فرما دی۔ روزے داروں نے روزے رکھے، تراویح پڑھنے والوں نے تراویح ادا کی، صدقہ خیرات دینے والوں نے دل کھول کر اور جیب کھول کر صدقہ خیرات کیا، معتکفین مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھے۔ یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس پر اب ہمیں شکرانہ کرنا چاہیے، اللہ کی اس نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے رمضان شروع ہو رہا تھا تو اس کے استقبال کے کچھ آداب تھے، اب رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے تو اس کے رخصت کرنے کے بھی یہ آداب ہے۔ جیسے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے رمضان کا استقبال کیا، قرآن کی تلاوت ہی کے ذریعے سے رمضان کا اختتام کرے، جیسے رمضان کے چاند کو دیکھ کر دعاؤں کے ساتھ رمضان کے استقبال کیا، تو رمضان کی آخری گھڑی میں
آخری لمحات میں دعاؤں کے ذریعے سے رمضان کا ہم اختتام کریں. ایک طرف ندامت بھی ہو، آنکھوں میں نمی بھی ہو، دل میں یہ آرزویں اور حسرتیں بھی ہو کہ اے اللہ اب یہ رمضان کی رونق ہمیں پتہ نہیں آئندہ سال دیکھنے کو ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی. قرآن کریم کے وہ نغمے جو تراویح میں ہم نے سنے، اب وہ نغمے ہمیں آئندہ سال ملیں گے، وہ بھی اللہ نے چاہا تو. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام ہے قدرت کا کہ وہ اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والوں کو نعمتوں میں اضافہ کر کے دیتا ہے. فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے میری نعمتوں پر شکر گزاری کی، میری نعمتوں پر شکر بجا لائے، سجدہ شکر ادا کیا، تو میں اس نعمت میں ضرور بھی ضرور اضافہ کر دوں گا. اگر رمضان نعمت شہر اللہ پر اور نعمت رمضان پر اگر ہم نے شکر گزاری کی تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آئندہ بھی رمضان عافیت سے دیکھنا نصیب فرمائیں گے، بلکہ اس سے بھی اچھی حالت میں رمضان دیکھنا نصیب فرمائیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تمہاری شکر گزاری پر اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے نعمتوں کو کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں، سننے والی بہنوں، ہم اس طرح رمضان کو رخصت کریں، دعاؤں کے ساتھ، ندامت کے آنسو ہو، گریہ و زاری ہو، اور دل میں یہ حسرت ہو پتہ نہیں اب تہجد کی ہمیں رمضان کے بعد توفیق ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی، رمضان کے بعد تلاوت کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی. اس لیے کہ ہر عمل کے بعد 4 قسم کے ڈر ہونے چاہیے. امی جان ام المؤمنین مخدومہ مسلمین محبوب رب العالمین حضرت سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا، بڑی صاحب علم تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بڑی فراست عطا فرمائی تھی. امی جان سے جب پوچھا کہ ایک عمل ہم سے ادا ہو جائے، ایک عبادت ہم سے ادا ہو جائے تو اس کے بعد ہماری پوزیشن کیسی ہونی چاہیے، ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، تو امی جان رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہر عمل کے بعد عمل کرنے والے کے دل میں 4 قسم کا ڈر ہونا چاہیے. کتنے قسم کا ڈر؟ 4 قسم کا ڈر ہونا چاہیے. نمبر 1، سب سے پہلے ہم یہ سوچے، یہ عمل کے بعد ہمارے دل میں اس بات کو لائے، تصور کرے کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے وہ عمل میں نے کس کے لیے کیا. اگر ہم نے روزے رکھ لیے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، معتکفین نے اعتکاف کیا، تو ہر انسان اس عمل کے بعد یہ سوچے، معتکف یہ سوچے کہ یہ جو میرا اعتکاف ختم ہوا تو یہ میں نے اعتکاف کس کے لیے کیا تھا، یہ میرا رمضان کا روزہ ختم ہوا تو میں نے روزہ کس کے لیے رکھا تھا،
یہ میں نے تراویح کی 20 رکعت پڑھی تو کس کے لیے پڑھی؟ تہجد میں راتوں کو اٹھ کر مانگتا تھا میں اللہ سے، تو یہ کس کے لیے تھا؟ سب سے پہلا ڈر یہ ہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت، محض عبادت کا حکم نہیں دیا، قرآن کریم میں محض عبادت کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ شرط لگائی کہ اللہ کی نیت کے ساتھ، اس کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے، یہ شرط لگائی ہے اللہ نے۔ صرف عبادت کا حکم نہیں دیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ قرآن کہتا ہے صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کرو اور عبادت میں نیت خالص اللہ کی ہو کہ یہ میرا روزہ اللہ کے لیے تھا، یہ میری تلاوت اللہ کے لیے تھی، یہ میری تراویح اللہ کے لیے تھی، یہ میرا صدقہ خیرات کرنا اللہ کے لیے تھا، کوئی نام اور نمود کے لیے نہیں۔ اعتکاف اس لیے نہیں تھا کہ لوگ مجھے بڑا عابد کہے، میرا صدقہ خیرات اس لیے نہیں تھا کہ لوگ مجھے سخی کہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ تم احسان اور عطیہ اس لیے مت دو کہ تم اس سے زیادہ کے طلبگار رہو کہ مجھے کوئی دینے والا، یعنی مجھے دیکھنے والا کوئی سخی سمجھے گا، مجھے دیکھنے والا سخی اور مالدار کہے گا، میں اس لیے دے رہا ہوں۔ نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ یہ بھی رمضان کے آداب میں سے تھے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ مدثر کی، تو یہ بھی رمضان کے آداب تھے کہ رمضان میں ہم کیا کریں، تو اس میں ایک یہی تھا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ علماء کرام نے لکھا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ جملہ ایسا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو آگے سے پڑھو تو بھی وہی پڑھائے گا رَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس کو الٹا کر کے پیچھے سے پڑھو تو بھی یہی پڑھائے گا رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ جملہ ایسا، یہ آیت ایسی ہے، آگے سے پڑھو تو بھی سیدھا ہے، پیچھے سے پڑھو تو بھی وہی پڑھائے گا۔ بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو آگے سے پڑھو یا پیچھے سے پڑھو وہ دونوں طرح ایک ہی پڑھا جاتا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اور اس میں نقطہ علماء کرام نے، مفسرین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ آگے سے بھی رَبَّكَ فَكَبِّرْ پڑھا جا رہا ہے اور پیچھے سے بھی رَبَّكَ فَكَبِّرْ پڑھا جا رہا ہے، تو فرمایا اس میں نقطہ اور اشارہ، ایک خفیف اور باریک اشارہ یہ ہے کہ انسان کی حالت بھی دو طریقے سے ہوتی ہے۔ کبھی زندگی سیدھی چلتی ہے، بعض انسانوں کی زندگی سیدھی چلتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی الٹی چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے رب کی بڑائی ہر اس حالت میں کرو، چاہے تمہاری زندگی سیدھی چل رہی ہو، چاہے تمہاری زندگی الٹی چل رہی ہو۔ فرمایا کہ ہر حال میں اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے اخلاق کو درست رکھو، یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ تو اس کا باطنی مطلب یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو درست رکھو۔ رمضان کے اندر روزے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے دماغ گرم ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، دماغ گرم ہے، اور فرمایا کہ اسی گرمی کی وجہ سے ایک دوسرے پر غصے ہو رہے، نہیں، اپنے اخلاق کو درست رکھو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔
تو میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پہلا ڈر یہ ہو ہر عمل کے بعد کہ یہ عمل میں نے کس کے لیے کیا تھا، صدقہ خیرات کس کے لیے دیا تھا، میں نے روزہ کس کے لیے رکھا تھا، میں نے تراویح کس کے لیے پڑھی تھی۔ علماء نے فرمایا کہ اگر 2 رکعت یا 4 رکعت والی نماز، چاہے فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، سنت موقدہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر 2 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں شروع سے لے کر آخر تک اگر 1 سیکنڈ بھی یہ دھیان نہیں آیا کہ یہ نماز میں کس کے سامنے کھڑے رہ کر پڑھ رہا ہوں اور یہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو فرمایا نماز کا ظاہری بدن تو بن گیا لیکن اس نماز کی روح نہیں بنی، اس نماز میں جان پیدا نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر انسان نے دن بھر روزہ رکھا، صبح سے لے کر شام تک، غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر، اور 1 سیکنڈ بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ روزہ میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے، تو فرمایا اس روزے سے روزے کا جسم تو بن جائے گا لیکن اس کے اندر جان نہیں پیدا ہوگی، اس کی روح پیدا نہیں ہوگی۔ جیسے انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک تو اس کا ظاہری جسم ہے اور دوسری اس کے اندر جان اور روح ہے، اور روح اصل ہے۔ تو ایسے ہی اگر روزہ ہمارا ایسا تھا، ہماری تراویح ایسی تھی، ہماری تلاوت ایسی تھی کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم نے یہ کس کے لیے عمل کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ جسم تو بن گیا اس عبادت کا لیکن اس عبادت کی جان اور روح اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ تو پہلا ڈر، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ پہلے قسم کا ڈر عمل کے بعد ہونا چاہیے کہ یہ عمل میں نے کس کے لیے کیا تھا۔ دوسرا ڈر، امی جان فرماتی ہے دوسرا ڈر یہ ہو، دوسری قسم کا ڈر یہ ہو کہ یہ جو میں نے عمل کیا، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ بھی ڈرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے بہت سے نماز پڑھنے والے نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ بہت سے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں قرآن کریم لیکن خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو اس لیے صرف عمل کے کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس پر ہمیں اجر ملا یا نہیں، یعنی اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، اس پر بھی ڈر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی عمل ہمیں آخرت میں کام دیں گے جو ہمارے نامہ اعمال میں قبولیت کے لکھے جائیں گے، اور اللہ کے یہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، قبولیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، ہاں قبولیت مطلوب ہے۔ شیطان میں کتنی قابلیت تھی، شیطان میں کتنا علم تھا، کتنی عبادت تھی۔ شیطان طاؤس الملائکہ اس کا لقب تھا، فرشتوں کا مور، اور آسمان اور زمین پر ایک بالشت ایسی جگہ باقی نہیں تھی جہاں شیطان نے سجدہ جو ہے عبادت نہ کیا ہو۔ لیکن اللہ کے یہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں قبولیت دیکھی جاتی ہے۔ بلعام ابن باورا میں کتنی قابلیت تھی، اسم اعظم کو جانتا تھا، اللہ کے ان ناموں کا عالم تھا کہ جن ناموں کو پڑھ کر جو دعا مانگے وہ دعا کبھی بھی رد نہ ہو، اسے کہتے اسم اعظم۔ اس اسم اعظم کا جاننے والا تھا لیکن اللہ نے اس کا یہ کمال قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے وقت کے نبی اللہ کے کلیم حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی، اسم اعظم پڑھ کر۔
جس خدا کا نام لے کر دعا کر رہا ہے اسی خدا کے بنائے ہوئے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ تو قابلیت تھی مگر قبولیت نہیں ملی۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں دو شاعر تھے، دونوں بھائی تھے، بڑے عالم تھے، ابو الفضل اور فیضی، اور انہی دونوں نے اکبر بادشاہ کو گمراہ کیا تھا۔ جب تک یہ اکبر بادشاہ کے دربار میں تھے کسی شاعر کو انعام لینے نہیں دیا انہوں نے، کیونکہ اللہ نے ان کو زبردست قابلیت عطا فرمائی تھی، فوٹوگرافر میموری، ایسا ذہن، ایسا دماغ بڑے بھائی کا کہ کوئی چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لے یا ایک مرتبہ سن لے اس کو یاد ہو جاوے، ایک مرتبہ پڑھ لے، ایک مرتبہ دیکھ لے یا سن لے اس کو یاد ہو جاوے۔ اور چھوٹے بھائی کی حالت یہ تھی کہ کسی چیز کو 2 مرتبہ سن لے، دیکھ لے یا پڑھ لے تو اس کو ذہن میں بڑھ جاتا تھا، یاد ہو جاتا تھا۔ اب جب تک یہ دونوں اکبر بادشاہ کے دربار میں رہتے اور کوئی شاعر آ کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتا کہ میں آپ کے لیے حضرت نیا اور تازہ شعر بنا کر لایا ہوں، تو اکبر بادشاہ کہتا کہ سناؤ، تو وہ شاعر سناتا تو فوراً ابو الفضل کہتا کہ حضرت یہ تو اس کا نہیں ہے، نیا نہیں ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں پرانا ہے، یہ تو چوری کر کے لایا ہے۔ تو بادشاہ پوچھتا کہ اگر تم کہتے ہو کہ چوری کر کے لایا ہے اور تم نے کہیں پڑھا ہے تو تم سناؤ۔ تو چونکہ ایک مرتبہ سن چکا ہوتا شاعر کی زبان سے تو وہ فوراً سنا دیتا کہ حضرت دیکھیے یہ اس کا شعر نہیں، یہ تو فلانی جگہ پرانا شعر ہے، تو لہذا وہ انعام سے محروم رہ جاتا وہ شاعر۔ اور پھر بادشاہ پوچھتا بھی کہ اچھا تمہاری اس بات کا کوئی گواہ ہے، تمہاری اس بات کا کوئی گواہ ہے؟ تو کہتا کہ یہ میرا بھائی اس کا گواہ ہے۔ تو اب اس کا بھائی چونکہ 2 مرتبہ سن چکا ہوتا، ایک مرتبہ شاعر کی زبان سے، دوسری مرتبہ اپنے بڑے بھائی کی زبان سے، لہذا وہ فوراً کہہ دیتا کہ ہاں یہ میرا بھائی جو کہتا ہے صحیح ہے، یہ تو میں نے بھی پڑھا ہے، اور وہ بھی سنا دیتا۔ یہ حال تھا ان کی قبولیت یعنی ان کی قابلیت کا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا، لکھا ہے کہ ان کا ایک کمال ایسا ہے، ایک علمی کمال جو عالمی اور علمی دنیا سے مخفی ہے۔ اتنا بڑا کمال ان کا، قابلیت کتنی بڑی، اور قبولیت بالکل نہیں۔ حضرت نے لکھا ہے وہ کیا ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ اب اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کے لیے کتنا علم چاہیے، اور پھر اس کے بعد تفسیر جو لکھی وہ بھی کمال کی تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر کو کہتے ہیں بے نقطہ تفسیر۔ کیا کہتے ہیں؟ بے نقطہ تفسیر، یعنی پورے قرآن کا ترجمہ اور پورے قرآن کی تفسیر لکھ دی انہوں نے، لیکن ایسا ایک بھی حرف استعمال نہیں کیا جس کے اوپر یا نیچے نقطہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الفابیٹ آف عربک ٹوٹلی 29 ہے، 29 ہے، لیکن الف اور حمزہ کو ایک گنتے ہیں، لہذا اس کو 28 شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہ 28 یعنی 28 الفابیٹ آف عربک، الف سے لے کر یا تک حروف جو ہے، 28 حروف کے اندر 14 حروف نقطے والے ہیں، 14 حروف بغیر نقطے والے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ یہ آسمانی حروف ہے الف سے لے کر یا تک، اور اس میں 14 حروف نقطے والے بنائے، 14 حروف بغیر نقطے والے بنائے، اور اس میں مشابہت ہے چاند کے ساتھ
کہ چاند کی بھی 14 منزلیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے، اور پھر 14ویں دن وہ بدر کامل بن جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر 14 دن کے بعد پھر دھیرے دھیرے گھٹنے لگتا ہے۔ تو فرمایا 28 دن تک، اور 29ویں کو نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ جیسے 14 دن تک چاند بڑھتا ہے اور 14 دن تک گھٹتا ہے، اور ان 28 اور 29 دن کے بعد چاند مہینے کو تبدیل کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی الفابیٹ آف عربک یعنی الفاظ قرآن، حروف قرآن 28 بنائے ہیں کہ جو انسان ان حروف کو اپنی زندگی میں اتارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی تبدیل کر دے گا، جیسے 28 دنوں کے بعد چاند مہینے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ 14 حروف نقطے والے اور 14 حروف بغیر نقطے والے۔ اب دیکھنے کی خوبی یہ ہے، انہوں نے قرآن کریم کی پوری تفسیر لکھ دی، قرآن کا ترجمہ لکھ دیا، تفسیر لکھ دی، لیکن اس میں وہی 14 حروف استعمال کیے جس میں نقطہ نہیں تھا، میں نے نقطے بغیر والے حروف استعمال کیے۔ ایسا حرف جس میں نقطہ ہو اوپر یا نیچے، ایسے حرف کو اس میں استعمال ہی نہیں کیا۔ اتنی کمال کی کاریگری اور کام کیا انہوں نے، اور قابلیت کو بتلایا، اسے کہتے ہیں بے نقطہ تفسیر، بے نقطہ تفسیر۔ اب آپ سمجھئے کہ صرف قرآن کریم کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ہمیں اس کا ترجمہ لکھنا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ لکھنا ہو تو کیا لکھیں گے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس میں کتنے حروف ایسے ہیں اس کے ترجمے میں جس میں نقطے والے حرف آتے ہیں۔ اب انہوں نے بسم اللہ کا ترجمہ کیسے انداز میں کیا ہوگا کہ نقطے والا حرف ہی نہیں آیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نقطے والا حرف ہی نہیں آیا۔ اتنا کمال کا کام، قابلیت کا کام، لیکن فرمایا علماء نے کہ ان کی تفسیر کو آج الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کی تفسیر غائب ہو چکی، یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عوام تو بہت دور کی بات، خواص کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ابو الفضل اور فیضی نے ایسا کارنامہ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، قابلیت الگ چیز ہے اور قبولیت الگ چیز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، اور خدا جس کو چاہے عبادت وہی ہے۔ تو ہمیں دوسرا ڈر یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم نے عمل کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، تلاوت کی، دعائیں مانگی، جو کچھ بھی ہم سے ہوا اور ہم نے کیا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا بھی یا نہیں ہوا کہ پھر ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس پر ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ قبول کس کا کرتے ہیں عمل؟ کس کا عمل اللہ قبول کرتے ہیں؟ قرآن کریم نے قبول کرنے کے لیے شرط لگائی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ ہم انہی کا عمل قبول کرتے ہیں جو عمل ڈر ڈر کے کرنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں ہے تو مسلمان نظر آتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلے تو پھر مسلمانی بھی جو ہے غائب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا دوسرا ڈر یہ ہو کہ ہر عمل کے بعد اللہ نے ہمارا یہ عمل قبول کیا یا نہیں کیا، اس کی بھی فکر ہو۔ اور تیسرا ڈر، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ تیسرا قسم کا ڈر ہر عمل کے بعد، چونکہ یہ آخری روزہ ہے اور رمضان کے اعمال اب ختم ہو رہے ہیں، اسی مناسبت سے میں کہہ رہا ہوں کہ تیسرا ڈر یہ ہونا چاہیے کہ اس عمل پر جو اللہ نے اجر دیا،
قبول کر لیا اور قبول ہوا تو اللہ نے اجر دیا، تو اب یہ اجر کو بچانا ہے اور اس اجر کو بچا کر آخرت میں لے جانا ہے، قبر میں لے جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عمل کے کرنے پر 10 کے وعدے نہیں فرمائے، بلکہ ایک عمل کو بچا کر لانے پر 10 کے وعدے فرمائے۔ عربی جاننے والے، گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ لفظ با کا ویسے تو معنی ہوتا ہے آنا، لفظ با کا تو ترجمہ ہوتا ہے آنا، لیکن اس کا جب نہیں، لفظ جا کا معنی ہوتا ہے آنا، جا کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جا کا صلہ لفظ با آ جاوے، جا کا صلہ لفظ با آ جاوے تو پھر اس کا معنی آنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہے لانا، لانا، لے کر آنا، سمجھے نا، آنا نہیں بلکہ لانا۔ قرآن کریم نے فرمایا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی کرے، نہیں ایک نیکی لے کر آئے ہمارے پاس، قبر میں لائے، آخرت میں ایک نیکی لے کر آئے تو اس کو ہم 10 گنا اجر دیں گے۔ ورنہ نیکیاں کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن آدمی نے نیکیوں کے بعد جو ہے کچھ ایسا گناہ کر لیا تو فرمایا کہ نیکی برباد اور گناہ لازم۔ ایک سبحان اللہ پڑھنے پر اتنا ثواب، ایک الحمدللہ پڑھنے پر اتنا ثواب ہے، لیلۃ القدر میں عبادت کا موقع مل گیا، 1000 مہینوں سے بہتر، رمضان کا ایک نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر۔ لیکن یہی رمضان کے بعد کوئی گناہ کر لیا، کوئی نافرمانی کر لی، تو کسی کی اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، تو فرمایا کیا ہوگا کہ یہ جو بھی کیا کرایا ہے سب ختم ہو جائے گا یہیں دنیا کے اندر۔ اور ایسے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا آدمی قیامت کے دن مسکین ہوگا، فقیر ہوگا، کہ جو لائے گا بہت ساری نیکیاں، لیکن اس کے کرتوت ایسے ہوں گے، ظلم ہوں گے، حق عدولیاں ہوگی، حق تلفیاں ہوگی، تو فرمایا کہ پھر اس کے سارے نیکیاں جو ہے حقوق والے کو دے دیے جائیں گے۔ 4 رستے پر، ٹریفک سگنل پر دیکھا نا، 4 ہوتے ہیں تو کوئی ایک ہی لائٹ چالو ہوتی ہے، ایک رستہ چالو، وہ چلا، جب سب وہ ختم ہو گئے تب اس کو بند کر دیتے، سامنے والے کو شروع کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب تک اس کے پاس نیکیاں ہوگی، یہ نیکیاں حقوق والوں تک اللہ دیتے جائیں گے، بھیجتے جائیں گے۔ اب نیکیاں ختم ہو گئی تو اللہ کہیں گے اب ایک کام کرو کہ تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈال دو، تو اب دوسری لائن شروع ہوگی، نیکیوں کی لائن ختم ہو گئی تو گناہ آئیں گے۔ تو ایسا آدمی آیا تھا تو بڑی نیکیاں لے کر، لیکن لوگوں کے حق دبائے تھے، ظلم کیا تھا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کے سارے نیکیاں ختم ہو جائے گی اور لوگوں کے گناہ اس کے سر پر آ جائیں گے۔ فرمایا نیکی برباد، گناہ لازم، ایسا انسان تو مسکین اور فقیر ہے۔ فرمایا تیسرا ڈر یہ ہو کہ اس عمل کے اجر کو جو روزوں پر اللہ نے دیا ہے، جو ہمیں دعاؤں پر دیا ہے، تراویح کے ایک ایک سجدوں پر جو اللہ نے ہمیں اجر دیا ہے، اب اسے بچانا ہے اور بچا کر اسے آخرت میں لے جانا ہے۔ اور فرمایا چوتھا اور آخری ڈر، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، چوتھا اور آخری قسم کا ڈر یہ ہونا چاہیے، اس عمل کے بعد اب دوبارہ ہمیں عمل کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ یہ رمضان تو ہمیں مل گیا، یہ رمضان تو ہمارا گزر گیا، اب آئندہ رمضان ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، اب اس کی فکر ہو، اس لیے کہ توفیق کا دینا اللہ کے ذمے ہے، اللہ توفیق دیتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ بھی ڈر ہو کہ ہمیں یہ دوبارہ اس عمل کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو فرمایا یہ 4 قسم کے ڈر ہونے چاہیے۔ اور یہ چوتھا ڈر، یہ کب ہمارا جو ہے ہمیں توفیق ملے گی، جب ہم اس عمل پر اللہ کا شکرانہ ادا کریں گے،
لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم تم کو نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے، یعنی دوبارہ اس عمل کی توفیق دیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم رمضان کو شکر گزاری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ رخصت کرے۔ اور آخری دن چل رہا ہے، آخری گھڑیاں چل رہی ہے، تو ایک بات اور بھی خیال رکھے کہ نا امیدی کے شکار نہ ہوں۔ نا امیدی اسلام میں کفر ہے۔ اب رمضان کا مہینہ قریب الختم ہے، لہذا اب امید ہونی چاہیے اللہ کی رحمت سے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان کی زندگی جوانی کی ہو، شباب کی ہو، جوانی میں ہو، تو فرمایا کہ جوانی میں خوف غالب ہونا چاہیے۔ ایمان کی گاڑی، ایمان کی پٹری پر دو پہیوں سے چلتی ہے، ایک ہے امید، یعنی ایک ہے خوف، اور دوسرا رجا، امید۔ خوف اور رجا، یہ دو پہیوں سے ایمان کی گاڑی چل رہی ہے کہ ایک حد تک مومن کے دل میں خوف بھی ہونا چاہیے اور ایک حد تک امید بھی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ جب جوانی کا عالم ہو تو خوف غالب ہو، اور جب بڑھاپے کا عالم ہو تو امید غالب ہو۔ بالکل اسی طریقے سے رمضان جب شروع ہو رہا تھا تب ہم پر خوف غالب ہونا چاہیے تھا، اور جب رمضان ختم ہو رہا ہے تب امید غالب ہونی چاہیے کہ اللہ نے میرے روزوں کو قبول ہی کر لیا ہے، میری نمازوں کو قبول کر لیا اللہ نے، اور اسی کا اثر عید کی خوشی کی شکل میں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ عید جو ہے اصل میں عید روزے داروں کے لیے ہے، اصل میں عید نمازیوں کے لیے ہے، اصل میں عید تراویح پڑھنے والوں کے لیے، تلاوت کرنے والوں کے لیے ہے کہ اللہ یہ خوشی ان روزوں کے قبول کرنے اور اعمال رمضان کے قبول کرنے کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہمارے چہرے پر اس کی امید بھی ہونی چاہیے، امید ہو کہ اللہ نے میرے اعمال کو قبول ہی کر لیا ہے۔ حضرت ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے، بیانوں میں فرمایا ہے کہ حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے آخری دنوں میں یہ لطیفہ سنایا کرتے تھے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے آخری ایام میں یہ لطیفہ سناتے تھے کہ ایک گاؤں کے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، رمضان کے آخری دن 30واں روزہ ہے، اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے تو کچھ عمل نہیں ہوا، ہم سے رمضان کا حق ادا نہیں ہو سکا، ہم سے رمضان کی عبادت نہیں ہو سکی، اور ہم سے جو ہے روزوں کا کما حق حق ادا نہیں ہو سکا، تراویح کا، تہجد کا، اور یہ سبھی کہہ رہے تھے۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفے کے طور پر فرمایا کہ ان کی ان باتوں کو سن کر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم لوگ چونکہ اپنے رمضان کی عمل کم کرنے پر اور رمضان کی عبادتوں کا حق ادا نہ کرنے پر آپ چونکہ افسوس کر رہے ہیں، تو اللہ کو تمہارا یہ افسوس کرنا بڑا پسند آ گیا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ کل سے تمہارا دوسرا رمضان شروع ہوگا، یعنی تمہاری عید 1 مہینے بعد ہوگی، آئندہ کل سے پھر 1 مہینے کے آپ کو روزے رکھنے ہیں۔ سب کے لیے 1 مہینہ روزہ ہے، آپ کے لیے 2 مہینے روزے ہیں۔ تو فوراً کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو ہماری زبان سے ایسا نکل گیا، ورنہ تو جو ہے یہ کل جو عید ہے وہی برابر ہے، ورنہ یہ تو ہماری زبان سے ایسا نکل گیا۔ خام و خواہ کا جو ہے ہم ایسے الفاظ تکلف نہ کرے، شکرانہ ادا کرے، 2 رکعت صلاۃ شکرانہ کی ادا کرے کہ اللہ نے رمضان عافیت سے ہمارا گزار دیا، اور ایک دن ہمیں ایکسٹرا اور عطا فرمایا، ایک دن ہمیں اور مل گیا۔ میرے ایک نوجوان دوست کا میسیج آیا رات میں، یہ نوجوانوں کو پتہ نہیں میسیج کرنے کا بھی کہاں سے ٹائم مل جاتا ہے، اور میسیج بھی وقت پر ان کو پتہ نہیں کہاں سے مل جاتے ہیں۔ وہ نوجوان دوست نے لکھا، لیکن بات بڑی صحیح کہی
اس نے لکھا کہ کبھی کبھی آخری اوور میں بھی میچ جو ہے ٹیم جیت جاتی ہے، آخری اوور میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخری اوور تک نا امیدی ہوتی ہے کہ جیتیں گے نہیں، لیکن آخری اوور میں کچھ ایسا پاسا پلٹ جاتا ہے کہ وہ میچ جیت جاتے ہیں، نا امیدی امید میں بن جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بھی ایک آخری دن دے دیا ہے، تو ہم ہو سکتا ہے کہ آخری دن کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، وہ تو نقطہ نواز ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں بندوں کے تھوڑے عمل پر اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ بندے کی زندگی مختصر، اس کے لمحات مختصر، اور پھر اس میں جو عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ مختصر، لیکن اس مختصر کو اللہ لفظ کثیر کے ساتھ تعبیر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ میرے وہ بندے جو کثرت سے میرا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ بندے کی زندگی مختصر، اس کے لمحات مختصر، اس کا ذکر مختصر، لیکن اس مختصر کو اللہ بڑا کہتے ہیں، کثیر کہتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے بندے کو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک قدم قدم پر ہر نعمت ملی، ان نعمتوں کو اللہ قلیل کہتے ہیں۔ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کے متاع کو اللہ قلیل کہہ رہے ہیں، حالانکہ سب کچھ اللہ نے دنیا میں دیا۔ اپنے دیے ہوئے کو قلیل کہنا اور سامنے والے کے دیے ہوئے کو، قلیل دیے ہوئے کو کثیر سمجھنا، فرمایا یہی تو محبت کی علامت ہے۔ ایک عاشق اپنے معشوق کو دنیا بھر کے ہدایہ اور تحائف بھیجتا ہے، اور اگر محبوب کی طرف سے ایک رومال آ جائے تو فرمایا اس رومال کو آنکھوں سے لگاتا ہے، جیب میں رکھتا ہے۔ فرمایا یہی تو محبت کی علامت ہے کہ اپنے سب کچھ دیے ہوئے کو کچھ نہیں شمار کرتا، اور محبوب کے تھوڑے سے کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان وہ شان ہے، اس لیے ہمیں آخری دنوں میں، آخری لمحے میں امیدیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کو قبول کر لیا ہوگا۔ اور ایک اور بھی میسیج ہے کہ جیسے رمضان کے بعد عید آ رہی ہے، رمضان کے بعد عید آتی ہے، زندگی کے بعد موت آتی ہے۔ فرمایا اگر ہماری زندگی رمضان کے مطابق پابند ہو جائے، اگر ہماری زندگی رمضان کے بعد کے جو 11 مہینے ہیں وہ رمضان جیسے پابند ہو جائے، تو فرمایا جیسے رمضان کے بعد عید ہے اور زندگی کے بعد موت ہے، تو اگر ہماری زندگی رمضان جیسی ہو جائے گی تو موت والا دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے گا، وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عید کی صحیح معنی میں خوشیاں نصیب فرمائیں، اور جو میں نے اصول اور آداب کچھ بتلائے اسی کے اعتبار سے ہمیں رمضان کو الوداع کہنے اور رمضان کو رخصت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ کل عید کا دن ہے، آئندہ کل عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے اور کھانا پینا واجب ہے۔ عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے اور کھانا پینا واجب ہے، بلکہ عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھا کر جانا سنت ہے۔ سویرے جائے، جلدی جائے، نہا کر جائے، اچھے کپڑے پہن کر جائے، خوشبو لگا کر جائے، ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آئے، پیدل جائے، عید الفطر میں آہستہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائے، صدقۃ الفطر ادا کر کے جائے، اور میٹھی چیز کھا کر جائے۔
تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور کھانا واجب ہے، اور عید سے پہلے والا دن یعنی آج بھوکا رہنا واجب ہے، بھوکا رہنا ضروری ہے، اور کھانا حرام ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ نہ کھانا عبادت ہے نہ بھوکا رہنا عبادت ہے، اصل عبادت اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ عبادت ہے اللہ کا حکم پورا کرنا، کہ آج اس نے ہمیں حکم دیا کہ بھوکے رہو، تو آج بھوکے رہنا عبادت ہے، اور آئندہ کل عید کا دن ہے اور اس دن اللہ نے ہمیں کہا کہ آج کھانا کھاؤ، تو آج کھانا عبادت ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل تو اللہ کا حکم پورا کرنا عبادت ہے۔ میں فدائے ساقی ہے میں لکھا کہ یہ میں کشی کا ہے مسئلہ، وہی حکم دے تو حلال ہے اور وہی روک دے تو حرام ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم پورا کرنا اور شکر گزاری کے ساتھ کرنا، اور عیدگاہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جلدی جا کر امام کے قریب رہنا۔ بہت سے لوگ عید کے دن جاتے تو ہے لیکن پہلی صف میں کوئی نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ نماز کا طریقہ اللہ نے 6 زائد تکبیروں والا رکھ دیا ہے۔ اگر پہلی صف میں کھڑے رہیں گے تو پتہ نہیں اب تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے کہ باندھنا ہے کہ نہیں باندھنا یا نہیں اٹھانا، اس لیے پیچھے کھڑے رہتے ہیں کہ آگے والے کو دیکھ کر فالو کرے۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنس رکھ دیا، الگ سے رکھا، عام نمازوں کی طرح سے نہیں۔ 6 زائد تکبیریں کہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ یہ سبق دیا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج تیرے لیے خوشی اور عید کا دن ہے، لیکن اس خوشی اور عید میں کہیں تو حد سے آگے نہ نکل جانا۔ اگر تو حد سے آگے نکل گیا، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ نماز کا طریقہ بھی اللہ نے الگ رکھا، اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو 360 والے ہوں گے۔ نمازیوں میں بھی بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں جو ٹھاٹھ کی نماز پڑھتے ہیں، بعض 8 کی پڑھتے ہیں، بعض کھاٹ کی پڑھتے ہیں، اور بعض 360 کی پڑھتے ہیں، یعنی عید میں آئے تھے۔ تو نماز کا طریقہ بھی ڈیفرنس رکھا۔ اگر کامن نماز کی طرح عید کی نماز ہوتی تو یہ بغیر دھیان کے نماز پڑھ لیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی ترتیب الگ کر دی تاکہ اس کا دھیان نماز کے اندر رہے کہ اب ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ اور رمضان سے چونکہ ایمان والا گزر کر عید کے دن آتا ہے تو روزانہ تو بلانا پڑتا ہے، آج بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر اذان کے آ جائے گا۔ روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں آتا ہے، آج 6 مرتبہ آئے گا۔ خطبہ تو جمعہ کے دن بھی ہوتا ہے، لیکن خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، لیکن عید کے دن نماز پہلے ہے، خطبہ بعد میں ہے، اس لیے کہ عید کے دن ایمان والا رمضان سے گزر کر آیا ہے، اس کا جذبہ جھکنے کا بنا ہوا ہے، اس لیے اسے پہلے جھکا دو، خطبہ بعد میں دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہم رمضان کو اس طرح سے رخصت کرے، دعا کرے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی رمضان کے اندر ہمارے اعمال عبادات ہوئی، کہنا سننا ہوا، علماء کرام کے بیانات ہوئے، اس اصلاحی بیان کے چینل پر ہمارے سلمان بھائی کے واسطے سے جو سورت کے رہنے والے ہیں، تو رمضان کے پہلے عشرے میں بھی اس وقت میں نے 5 دن بیان کیے تھے، اور رمضان کے یا آخری عشرے کے 10 دن بھی بیان ہوئے ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے۔ میں
آخر میں یہ 2 کڑی پڑھ کر یہاں والد محترم موجود ہے، اور انشاءاللہ آج کی آخری مجلس پر والد محترم کی دعا ہوگی، اور انہی کی دعا پر یہ ہمارا آن لائن کے بیانات کا سلسلہ ختم ہوگا۔ رمضان چونکہ ہمیں رخصت کر کے جا رہا ہے، اور کیا دے کر جا رہا ہے، شاعر کہتا ہے، یہ ہمارے والد محترم کے اشعار ہے اور ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں، روح کو پاک کیا صاف کیے قلب و جگر، یعنی رمضان نے روح کو پاک کیا صاف کیے قلب و جگر، اپنی منزل کا مسلمان کو پتہ دے کے گیا، اپنی منزل کا مسلمان کو پتہ دے کے گیا، کتنی پر کیف تھی رنگینی یہ ماحول حیات، کتنی پر کیف تھی رنگینی یہ ماحول حیات، 30 دن تک ہمیں جنت کا مزہ دے کے گیا، 30 دن تک ہمیں جنت کا مزہ دے کے گیا، بھوک کیا چیز ہے تکلیف کسے کہتے ہیں، دل کو احساس یتیم و غربا دے کے گیا، دل کو احساس یتیم و غربا دے کے گیا۔ اللہ تعالی ہمارے ماہ مبارک کے تمام اعمال کو قبول فرمائیں، اور جو کار خیر کیے ہیں اس پر ہمیں ہمیشگی کی اور مواظبت کی اللہ تعالی مداومت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، تلاوت کی اور دعاؤں کی، تہجد کی اللہ ہمیشہ توفیق ہمیں عطا فرمائیں، اور جو ہم سے کوتاہی کمی رہ گئی ہے وہ صدقہ فطر کے ذریعے سے اللہ ہماری پوری فرما دے۔ جو صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی نہ ادا کر سکے تو بھی عید کے بعد بھی ادا کرنا ضروری ہے، تاکہ روزوں کی کمی کوتاہی یا قصر جو ہے وہ پوری ہو جائے، اور اگر کسی کے روزے چھوٹے ہیں تو وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے، روزے توڑے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کرے، اور اگر اللہ توفیق دے تو شوال کے مہینے میں پورا مہینے میں سے کہیں بھی کبھی بھی 6 روزے رکھ کر پوری زندگی کے یعنی سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت بہت سے احباب نے دعا کی درخواست پیش کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، جن کا ابھی انتقال کی خبر آئی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالی حضرت کی مکمل مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ہمارے والد محترم کے خاص
خادم اور شاگرد جو پنچ محال ضلع میں مورا جو گاؤں ہے سنترام پور کے قریب، وہاں کے رہنے والے دارالعلوم بڑودہ کے فارغ جناب مولانا حنیف صاحب مورا والے، ان کا آج صبح 11 بجے انتقال ہوا۔ ان کے بھائی کا اور بیٹے کا فون آیا، رو رہے تھے۔ خاص ہم دعا کر رہے ہیں، والد محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مکمل مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ان کی معصوم اولاد کی اللہ تعالیٰ کفالت فرمائے۔ اسی طریقے سے گزشتہ کل بھی میں نے انکلیشور سے بیان کیا تھا، مرحوم کے گھر سے میرے چچا سسر جناب شکیل بھائی لاکڑا والا، جن کا پرسوں انتقال ہوا، ان کے لیے بھی خاص دعا فرمائے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کامل عطا فرمائے، اور مرحومین کے اللہ مغفرت فرمائے۔ پیلسٹائن کے اندر جو مظلومین ہیں، جو زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت مدد فرمائے، اللہ ان کی حمایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ والد محترم، آج کے ہمارے آخری بیان کی جو یہ دعا ہے آخری، والد محترم کریں گے۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الحمد بما انت اہلہ، لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد بما خلقتنا وبما أحييتنا وبما علمتنا وبما هديتنا وبما فرجتنا وبما أنقذتنا، ولك الحمد على كل نعمة أنعمتها علينا، من قديم وحديث، من سر وعلانية، من قليل وكثير، من خاصة وعامة، من حي وميت، ولك الحمد حتى ترضى بنا، وارض عنا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض عنا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الجهنم، وقنا عذاب الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب۔ اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الفائزين، واجعلنا من عتقاء النيران بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين، بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا۔ اللهم إنا نسألك جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات،
إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نفوض إليك جميع أمورنا فإنك تعلم جميع أحوالنا اللهم فتقبل من صالح أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شافيته. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله. أصلح لنا ديننا التي فيها عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نسألك البرد العيش بعد الممات، ولذة النذر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، والدرجة العليا من الجنة، والبعد عن النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما. اللهم إنا نسألك عملا صالحا متقبلا، ورزقا واسعا حلالا طيبا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وجسدا صابرا، والشفاء من كل داء، ومن كل ضعف وكرب وغم وهم، وتوبة نصوحة قبل الموت، وراحة عند الموت، مغفرة بعد الموت، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم نور قبرهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة. اللهم ارفع درجاتهما في أعلى عليين. اللهم ارفع درجاتهما في أعلى عليين. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ کرم فرما. یا اللہ رحم فرما. یا اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما.
کورونا کو اپنے کرم سے ختم فرما، کورونا کو اپنے کرم سے ختم فرما، کورونا کو مغلوب فرما، معدوم فرما، کرم کو غالب فرما۔ یا اللہ، رمضان کا آخری دن ہے، چند گھنٹے رہ گئے ہیں، ہم سے جو کچھ ہوا اے اللہ قبول فرما، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری نوافل کو، ہماری تہجد کو، ہمارے انفاق فی سبیل اللہ کو۔ یا الہ العالمین، ہم نے جو بھی نیک عمل کیے بے شک آپ کی دی ہوئی توفیق کا نتیجہ تھا، ہمارے کمال کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے کیا وہ اپنے حیت کے اعتبار سے، اپنی حالت کے اعتبار سے کیا۔ اے اللہ، آپ ارحم الراحمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں۔ اے اللہ، آپ اپنی شان کے اعتبار سے بدلہ عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، پوری امت کو معاف فرما دیجیے، پوری امت کو معاف فرما دیجیے، امت پر رحم فرما دیجیے، امت پر کرم فرما دیجیے، امت کو اے اللہ اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ظالمین کے ظلم سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ شریر کی شرارتوں سے امت کی حفاظت فرما، فتین کے فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کے برے جال کے ہر تار کو فیل فرما۔ اے اللہ، جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شر اور فتنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے فتنے کو اے اللہ انہی کی طرف لوٹا دے، ان کے علاقوں کی طرف لوٹا دے، ان کے بچوں کی طرف پھیر دے، اور جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ رکھتا ہو، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کے دشمنوں کو مغلوب فرما۔ اے اللہ، فلسطین میں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، معصوم بچوں کی مدد فرما، معصوم بچوں کی مدد فرما، ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ، ظالم کے مقدر میں اگر ہدایت ہے ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے اے اللہ ایسے ناپاک لوگوں سے اپنی زمین کو پاک فرما۔ یا اللہ، اپنی زمین کو پاک فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ ہمارے محسنین اور متعلقین میں جو بیمار ہیں یا اللہ سب کی مدد فرما، سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جہاں جہاں بھی UK ہو، کینیڈا ہو، وانکوور ہو، پورا ہندوستان ہو، اے اللہ پوری دنیا کا کوئی کونا ہو، اہل ایمان پر رحم فرما، اہل ایمان پر کرم فرما۔ اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنا، آج کا روزہ ہماری زندگی کا آخری روزہ نہ بنا، آج کی افطاری ہماری زندگی کی آخری افطاری نہ بنا۔ آئندہ بھی ہمیں یہ مواقع نصیب فرما، اپنے فضل سے نصیب فرما، اپنے کرم سے نصیب فرما، اپنے رحم سے نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے جو مرحوم جہاں جہاں انتقال ہوا، حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب اعظم، اے اللہ ہمارے سردار خان صاحب کوسمبا میں جن کا انتقال ہوا،
دعوت و تبلیغ کی ریڑھ کی ہڈی سردار خان اور ان کے شاگرد، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ میرے شاگرد مولانا محمد حنیف مورا، اے اللہ مولانا کی مغفرت فرما، آمین ان کے معصوم بچوں کی کفالت فرما، ان کے بچوں کی کفالت فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ ان کے بوڑھے والدین زندہ ہیں، والدین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے بھائی کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی بہنوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے مولانا عتیق کے ماموں خسر شکیل بھائی، ان کا بھی انتقال ہوا، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کے حق میں اس دعا کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے یا الہ العالمین قبول فرما۔ گجرات میں بھی جہاں جہاں موتیں ہوئی ہیں، سورت میں ہمارے حافظ عبدالرؤف پرمانک، ان کی اہلیہ کا ایک حادثے میں انتقال ہوا۔ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کے پوتے، یا اللہ حضرت کے پوتے کا انتقال ہوا، مغفرت فرما دیجیے، حضرت کے کو اس کا نعم البدل عطا فرما دیجیے۔ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ ہمارے عبدالرحمن بھائی صورت والے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ جہاں جہاں انتقال ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اس اصلاحی چینل کو قبول فرما، اور جتنے بھی علماء کے بیانات ہوئے، میرے فرزند مولانا عتیق کے بیانات ہوئے، اے اللہ میں ان بیانات کو سن کر خوش ہوا، امت خوش ہوئی، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، جزائے کامل عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔